وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں, اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے, میں اسے بیچوں, میں جو مرضی کروں اسے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے. ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سامنے, اچھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے, کتنی تکلیف ہے, چن چن کے. آج کیوں نہیں جا رہے؟ آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی, تو انفلیشن تھی 12.5%. اس پہ جناب بلاول بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں, میں کم پہ ٹنگ دیں گے اسلام آباد میں پہنچ کے. تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے؟ 24% کے اوپر. دگنی ہے آج مہنگائی اس دور کی. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. کتنے لوگ یہ, کتنے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز, اپنے ضمیر جگائیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں. اس ملک میں چوروں کو نہ بچائیں اپنے پیسے ضمیر بیچ کے. آج دگنی مہنگائی ہے. اور کون سی قیامت آ گئی کہ تب سے اور اب میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تھی تیل کی وجہ سے. ہم کیوں پھنسے ہوئے تھے؟ امپورٹڈ مہنگائی تھی. دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی کرونا کی وجہ سے, سپلائی شارٹیجز تھے. تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے؟ $80 سے بھی نیچے آ گئی ہے. آج $70 اور $80 کے بیچ میں قیمت ہے. ہمارے دور میں $103 سے $115 تک تیل کی قیمت تھی, جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑی ہوئی تھی مہنگائی روکنے کے لیے. تو ہم جب کہتے تھے کہ باہر سے مہنگائی ہے تب تو کوئی نہیں سنتا تھا. اور آج یہی لوگ جب کہ نیچے آ چکی ہے تیل کی قیمت اور آج مہنگائی اسمانوں پہ ہے, آج سناٹا ہے. آج ہمارے دور میں جو پیٹرول اور ڈیزل تھا وہ $150 لیٹر پہ تھا. آج کوئی $234 پہ ایک ہے, 224 پہ ایک ہے, 236 پہ ڈیزل ہے. تو آج کیوں نہیں, جب ڈالر نیچے, جب تیل نیچے آ گیا ہے تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر کہ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل کے اسمانوں پہ قیمت گئی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دو خاندان 30 سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے, آج جدھر پاکستان کھڑا ہے ہم یہ کیسے قسطیں ادا کریں گے؟ اور یہ میں پھر سے اسی پہ آ گیا ہوں کہ مجھے آج کیوں خطرہ ہے, کیوں ہماری طرح کے لوگوں کو خطرہ ہے اور فکر پڑی ہوئی ہے, اور کیوں ان کو نہیں فکر. میں سب سے پوچھتا ہوں, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں, اپنے ہر طبقے کے پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ میں جب الیکشنز کی بات کرتا ہوں, میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا, میں تحریک انصاف کے لیے نہیں بات کر رہا. تحریک انصاف نے تو جب بھی یہ الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ, جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئی کی, پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی. چاروں صوبوں میں یہ پارٹی پھیلی ہوئی. باقی تو 2 پارٹیز رہ گئی ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیز, صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں. تو انہوں نے تو جب بھی الیکشن ہو ہم نے جیتنا ہے. تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا. مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی اس ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا. ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے, اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے؟ کوشش بڑی سیدھی ہے. کوشش ہے کہ نا میچ اب یہ کھیل نہیں سکتے. 36 جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے 29 پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی, ان کے ساتھ پورا جو اس ملک کی الیکشن کمیشن ہے جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی, اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. ہمیں کہا گیا تھا نا جی سلیکٹڈ ہے, تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سلیکٹڈ ہے. جس کے ساتھ ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤسز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. اس کے باوجود 75% بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے. اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے, اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا, الیکشن نہیں کروائے گا, کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے. لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی نمبر 1 کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہوں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو NRO 2 دیا گیا, اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO 2 دیا. NRO 1 جنرل مشرف نے دیا, NRO 2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں ایک ایک کے. اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے, یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں, سوائے شہباز شریف کے کیسز
جو ایف آئی کا کیس تھا اور جو وہ ٹی ٹی کا کیس 24 ارب کے جو اس خاندان پہ کیسز تھے، باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے. سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں. انہوں نے NRO2 اپنے آپ کو NRO2 جو کہ اسمبلی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیب میں ترمیم کی ہے، اب یہ سب بچ جائیں گے. اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا. ملک کا پھر سے میں آپ کو ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز معاف کروائیں گے ایک ایک کر کے. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی، پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار آیا، وہ ڈرائی کلین ہو گیا. اس کے بعد اب یہ رانا ثناء اللہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا. اور پھر اب سلمان شہباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں، جو کہ مفرور تھا. کس چیز پہ مفرور تھا؟ کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا، یہ ڈائریکٹلی اس کا سی او یا ڈائریکٹر تھا. 16 ارب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہوا. کوئی بھی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا. اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا. اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا. 4 گواہ مر چکے ہیں. جیسی ان کی حکومت آئی 4 گواہ اس کیس میں، مقصود چپراسی والے کیس میں مر چکے ہیں. مقصود چپراسی بھی بیچارہ مر چکا ہے. ڈاکٹر رضوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیگیٹر تھے. تو ادھر سے بھی پاک ہو جائیں گے اب، اس لیے وہ واپس آ گیا ہے. اور جو ٹی ٹی کے کیس ہیں، جو انہوں نے فالود والا اور وغیرہ کے نام اور پتہ نہیں چینی والا کے نام پہ جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں گئے تھے، انہوں نے ان کے پاسپورٹ لے کے تو اربوں روپیہ ان کے نام پہ پاکستان منگوایا. وہ بھی اب سارے کیسز میں ڈرائی کلین ہو جائے گی کیونکہ نیب کا اپنا اوپر آدمی انہوں نے رکھ دیا ہے. ایف آئی آئی کا انہوں نے اپنے دونوں ادارے تباہ کر دیے ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور باقی ان 2 اداروں کا یہ کام اب ہے کہ کیوں یہ ٹائم چاہتے ہیں. یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر کیسز کیے جائیں، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. کیسز ڈھونڈو، کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اپنا انہوں نے ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر بٹھایا ہوا ہے. کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک آدمی 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے. ہم 8 دفعہ عدالت میں گئے ہیں اس کے فیصلوں کے خلاف، انہوں نے اوور ٹرن کر دیا، اس کے فیصلے رد کر دیے. ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے اوپر کیسز کیے ہوئے ہیں. ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے اوپر کیسز پہ کیسز کیے جا رہے ہیں. اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور ہماری پارٹی کو نقصان پہنچائے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے ملک میں مارشل لاز میں ایسے حالات نہیں دیکھے جو اعظم سواتی سے ہو رہا ہے. اعظم سواتی کا قصور کیا تھا؟ اس نے ایک ٹویٹ کی جس نے اس نے جنرل باجوہ کو کہا کہ اس نے NRO2 دیا پاکستان میں. یہ سارا پاکستان کو پتا ہے کہ اس نے NRO2 دیا ہے. لیکن اس کے اوپر جو اس کو سزا ملی ہے، کون سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے کہ ایک سینیٹر اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتا؟ بھئی آپ کہتے ہیں نہیں دیا، لیکن یہ تو نہیں کر سکتے آپ کو ننگا کر کے اس کو مارو، بچوں کے پوتوں پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر ظلم تشدد کرو. اس کے بعد اس کو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے پھر بیوی کے اور بیٹی کے سامنے گندی کیسٹ بھیجو. اس کے بعد وہ اس کے اوپر کیسز کر دو، کوئی 30 کیسز کر دو. اس جو ہارٹ کا مریض ہے اس کو کوئٹہ بھیجا جائے ان حالات کے اندر، پھر اس کو اب سندھ پہنچا دیا ہے. اس کے گھر کے اوپر انہوں نے واردات کی ہے، ایک دم CDO کو پتا چل گیا کہ اس نے کچھ اس کا گھر سیل کر دیا ہے. کون سی دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے؟ یہ ظلم کا نظام ہے، اس کی انتہا ہے. اس کے اوپر میں صرف ختم کرتا ہوں حضرت علی کا قول سے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے خان صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ PDM جو ہے وہ آپ کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو اعلان ہے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی، نہ تو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وفاقی اور دوسری صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف آ رہی ہے. تو ایسے میں کیا آپ اپنی ہی اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں چلے جائیں گے، یا جو آپ نے ان کو ایک وقت دیا تھا کہ یہ بیٹھ کر مذاکرات کی میز پر آئیں وہ تو سنجیدہ نہیں لے رہے؟ دیکھیں آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ یہ الیکشن تاخیر سے کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ بالکل نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی لیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. خان صاحب اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیا آپ کوئی اگریسو موڈ کے اندر آگے آئیں گے احتجاج میں، یا جیسے ابھی آج کل ہلکا پھلکا ہلکے مختلف کانسٹیٹوئنسیز کے اندر احتجاج کر رہے ہیں یہ جاری رکھیں، یا کوئی بڑی کال دینے جا رہے ہیں آپ آگے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ نواز شریف یا زرداری کبھی بھی الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے. تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے الیکشن نہیں ماننا. میری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت ملک کا سوچیں. یہ میں عمران خان اپنا نہیں سوچ رہا،
مجھے اپنے ملک کا خوف آیا ہوا ہے. اور اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس طرف تیزی سے جا رہا ہے, جو دنیا کہہ رہی ہے آپ کے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اگر یہ ادھر چلا گیا, اگر کسی نے مثلا یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ IMF یا چائنا بیل آؤٹ کر دے گی, اگر انہوں نے نہ کیا تو یہ ملک کی جو حالات ہوں گے, یہ سارا ملک افیکٹ ہوگا. ہر وہ آدمی جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ افیکٹ ہوگا, سوائے وہ جنہوں نے ڈالرز میں اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے. لہٰذا میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا, مجھے پتا تھا انہوں نے نہیں الیکشن کروانے, اس لیے ہمارا پلان پورا وہی ہے. جب میری تیاری ہوگی, میں نے آپ کو کہا دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی, میں اپنے وہی جو میں نے اناؤنس کیا اسی پہ میں چلوں گا, میں یہ اسمبلی سے نکل جاؤں گا.